آج کے ہمارے درس کا آغاز 13ویں پارے سے ہونا ہے۔ 12ویں پارے کے آخر میں سورہ یوسف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل یکجا ایک ہی جگہ پر اکٹھے نقل کیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات ہیں وہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تھوڑے تھوڑے کر کے بیان کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے لے کر آخر تک بالتفصیل اور بالترتیب صرف اسی صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، ہر ایک نے سن رکھا ہے۔ ہم نے آج کے درس میں صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیونکہ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اصل مقصود اس واقعے سے ملنے والا سبق ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں بہت سی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا ہم آپ کو تمام قصوں میں سے بہترین قصہ بتائیں گے۔ اس کو بہترین کیوں کہا؟ کیونکہ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ اس میں خوابوں کی تعبیر کی طرف بھی اشارہ ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی سکھائے گئے، انسانی نفسیات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی بتلائی گئی کہ ملک میں معاشی خوشحالی کیسے آئے گی۔ حسن و عشق کی مصیبتوں کا بھی بیان ہے کہ انسان جب عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ۔ اس کے ساتھ زہد و تقویٰ کی دستگیری کا بھی بیان ہے، راہ راست سے ہٹانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، ان کی مکاریوں کا بھی بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، مناجات مقبول میں دعا آتی، اللہم انی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے عمر کے حساب سے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کا رہن سہن، اس کی روزمرہ کی زندگی ایسی ہو کہ وہ خاوند کو پریشان کر کے رکھ دے، ایسی عورت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور اے اللہ میں ایسی اولاد سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کل قیامت کے دن میرے خلاف وبال بن جائے۔ تو اس لیے پھر اسی طرح معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اجمالی قصہ وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام خیر معمولی حسین تھے، اللہ نے حسن صورت عطا فرمائی، سیرت بھی اچھی تھی، صورت بھی اچھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، چونکہ ان کی والدہ انتقال کر چکی تھی۔ کچھ محبت کی وجہ یہ بھی تھی، اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد کرنے لگے، لہٰذا والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، قافلے والوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، اس ڈول کے ذریعے یوسف علیہ السلام باہر آئے، دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، جا کر کے بازار میں بیچنے لگے۔ عزیز مصر نے، مصر کا جو وزیر خزانہ تھا قطفیر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔
یوسف علیہ السلام ان کے ہاں جوان ہوئے تو اس کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی، برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے انہیں جیل میں ڈلوا دیا، لیکن قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ صحیح تعبیر بتلانے کی وجہ سے آپ بادشاہ کی نظروں میں جچ گئے، اس نے آپ کو مملکت کا خود مختار وزیر خزانہ بنا دیا۔ وہ دور بھی تھا جب وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب گلستان میں کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی اس نے مصر میں رہنے والے دو بھائی تھے، ایک بھائی نے اتنی محنت کی ہے، اتنا مال و دولت کمایا یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بن گیا، اور دوسرے بھائی نے دنیا کمانے کی بجائے آخرت کمانے کو ترجیح دی، اور اس نے علم حاصل کیا، وہ وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اب ایک بھائی وہ بادشاہ ہے، ایک بھائی عالم دین ہے۔ ایک دن چونکہ مالدار لوگوں کو اپنے مال کا بھی بڑا ذوق ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے اپنے مال پر، تو اس نے، اور جو مذہبی طبقہ ہے، دین سے وابستہ لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی انہی پر آتی ہیں، تو وہ قدر کمزور تھا، تو جو بھائی بادشاہ بن گیا اس نے اس عالم دین بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، میں نے دنیا پر محنت کی، آج اللہ نے مجھے بادشاہت دے دی ہے، تو بھی اگر دنیا پر محنت کرتا آج تو بھی بادشاہ ہوتا، تو نے دین کو اپنا لیا، آج تو گزارے کی زندگی گزار رہا ہے، میرے پاس بڑی مال و دولت ہے۔ تو اس عالم دین نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس نے کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے تجھے فرعون کی وراثت دی اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کی وراثت دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو مصر میں تھے، کہ فرعون بادشاہ تھا، وہ وراثت تجھ تک پہنچی، یہ وراثت تجھے مبارک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دین دیا، یہ دین مجھ تک پہنچا، مجھے یہ وراثت قبول ہے۔ تو بہرحال وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام بنے، مصر کے ارد گرد قحط سالی ہوئی، تو وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا غلہ لینے آئے، کئی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ پہچان گئے اور وہ کہنے لگے قالوا اینک لانت یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے موجودہ احوال اور آئندہ آنے والے احوال کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اور واقعے میں بڑی مشابہت اور مماثلت ہے کہ انہیں بھائی ان سے حسد کیا، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنا گویا کہ اپنے شہر سے نکالنا تھا۔ مجھ سے بھی میرے قریشی بھائیوں نے حسد کیا اور مجھے مکہ سے نکال دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس آزمائش کے بعد حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، مجھے بھی اللہ نے مدینہ طیبہ کی سیادت اور سرداری عطا فرما دی۔ نتیجہ یہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ایک دن شرمسار ہو کر ان کے پاس آئے، انہوں نے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن کفار مکہ بھی شرمسار ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ نے وہی جملہ فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بکڑ دھکڑ نہیں ہے، معافی ہے تم سب کو۔ تو فتح مکہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی اعلان فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر یہ آزمائش آئی کہ اللہ نے بیٹے کو جدا کر دیا،
اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہ آزمائش کیوں آئی؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات ایسی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، یعقوب علیہ السلام کو پیارے بھی بہت تھے، وہ قریب پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ فغط فی نومہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نیند میں خراٹے لینے لگے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہیں، آواز آئی تو نماز پڑھتے پڑھتے نظر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ فطری طور پر بیٹے کی محبت بھی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر تہجد میں مشغول ہو گئے، پھر انہوں نے دوسرا خراٹا لیا، پھر دوبارہ وہ متوجہ ہوئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو اللہ جل شانہ کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال اور میری بزرگی کی قسم، میرے خلیل ابراہیم کا بیٹا یعقوب یہ کھڑا تو میرے سامنے ہے، اسے چاہیے یہ تھا کہ یہ مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہوتا، لیکن یہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے اس کی نظر مجھ سے ہٹ گئی، لہذا اب میں ان کو اور ان کے اس بچے کو ایسی طویل جدائی دوں گا کہ یہ جو آنکھ انہوں نے میری ذات سے ہٹائی ہے کچھ دیر کے لیے، ان کی یہ آنکھیں رو رو کر اس کی بینائی بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 80 سال کی جدائی ہوئی، 80 سال۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے 80 سنۃ، 80 سال، بعض روایت کے اندر 40 سال بھی آتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک سبق کیا ملتا ہے؟ اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر ہماتن اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو، دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، انسان دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ آنکھیں بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ استحضار کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، ایسی نماز پڑھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو ادنا درجہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ یوں سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ادنا درجہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو اس لیے نماز میں یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند فرمایا۔ اس کا کچھ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی، تو عورتیں اس کی بیوی کو زلیخا کو طعنہ دینے لگیں کہ تو کیسی ہے، تیرا خاوند وزیر خزانہ ہے اور اس کو حکومت عطا کی گئی ہے، اس کے پاس اتنی بڑی وزارت ہے، اور تو ایک ادنا سے غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس نے اپنے سے اس الزام کو دور کرنے کے لیے ایک مجلس لگائی اور اس میں تمام طعنہ دینے والی عورتوں کو بلایا اور ان کے سامنے چھری بھی رکھ دی اور پھل بھی رکھ دیے۔ جب وہ ساری جمع ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے نکلے، قالت قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے،
ये तो फरिश्ता मालूम होता है। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन, जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो छुरी से फल काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी। उंगलियां काट, तो मौका मिल गया जुलेखा को, कहने लगी क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, यही तो वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, अब खुद अपनी उंगलियां काटे बैठी हो। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मौके पर बड़े परेशान हुए कि पहले तो एक औरत थी, अब ये सारी ही इस काम में आ गई, सबने जो है ना वो इकट्ठी हो गई, अब क्या होगा। तो अल्लाह से दुआ की, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ परवरदिगार ये औरतें मुझे जिस काम की तरफ दावत दे रही हैं, इस गुनाह के काम से तो मुझे जेल जाना ज्यादा पसंद है। यानी अल्लाह वालों का ये शेवा होता है, वो मुसीबत को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन मासियत गुनाह की तरफ नहीं जाते। चुनाचे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया कि एक अल्लाह वाले थे, उनको एक जगह चीते ने काट लिया, जख्म वो नासूर बन गया, हर वक्त जख्म रिश्ता रहता था, लेकिन उनको जब भी देखो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं, हर वक्त आपका जख्म रिश्ता है, तकलीफ होती है, लेकिन आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, इसकी क्या वजह है। उन्होंने एक जुमला फरमाया जो दर हकीकत इसी आयत की तशरीह है। उन्होंने फरमाया शुक्र आके कि बमुसीबत गिरफ्तारम ना बमासियत, मैं अल्लाह का शुक्र तो इस बात पर अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे मुसीबत में मुब्तला किया है, इस दुख में मुब्तला किया है, किसी गुनाह में मुब्तला नहीं किया। ये मुसीबत है, दुख है, चलता रहेगा, तो मुसीबत आ गई है, ये ठीक है, इससे बेहतर है कि अल्लाह मुझे किसी गुनाह में मुब्तला कर देते। तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है अल्लाह ने मुझे किसी मुसीबत में डाला है, मुझे किसी गुनाह में नहीं डाला। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की नज़र इस बात पर होती है कि दुनिया में मशक्क़तें आती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बहुत बड़ी हिदायत और रहनुमाई इस सूरत मुबारक में मौजूद है। वक्त में वसअत नहीं कि उसको बयान किया जाए, बस मुख्तसरन इशारे दिए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि इस सूरत मुबारक में अल्लाह पाक हमें सबक क्या देना चाह रहे हैं। एक अहम सबक जो इस वाक़े से मिलता है वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी मशक्क़तों से गुजरे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पोते किनके हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। दादा भी कौन है? नबी हैं, सिर्फ नबी नहीं, खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। पोते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसके बावजूद उन्हें इन आजमाइशों में डाला और काफी अरसा 40 या 80 साल इस हालत में गुजरे। कुएं में डाला जाना, फिर बाजार में जाकर गुलाम की शक्ल में बिकना और फिर गुलामी की जिंदगी गुजारना, ये सारे वाकयात गुजरे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब पहचाना और कहने लगे आप यूसुफ हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर एक जुमला फरमाया। अगर ये जुमला मेरे और आपके दिल में बैठ जाए तो फिर दुनिया के सारे दुख, सारे गम हल्के हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है बिन्यामीन, माँ जाया भाई। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम दोनों भाइयों पर एहसान किया है। फिर एक जुमला फरमाया जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। दो बातें फरमाई कि सुनो, बेशक जो आदमी तक़वा इख्तियार करे और सब्र करे, अल्लाह ऐसे के अजर को ज़ाया नहीं करते। यानी मैंने तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह के नबी से बड़ा मुत्तक़ी कौन होता है? तक़वा तो होता ही है नबी के पास, लेकिन सब्र भी, तक़वा और सब्र
تقوی اور صبر، اللہ کا خوف اور مصیبت پر صبر کر جانا، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ میں آج جس مقام پر ہوں تقوی اور صبر کی بنیاد پر ہوں۔ تو حالات آتے ہیں لیکن تقوی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور صبر کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا من بص علی مصیبت فلم یصبر، جس نے مصیبت پر لوگوں کے سامنے واویلا کیا، شور کیا، لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کا بار بار اظہار کیا، اس نے صبر نہیں کیا، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ایک خاتون، اس کا بچہ فوت ہوا، اب وہ رو رہی تھی زارو قطار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے اور آپ مجھے صبر کی طرف، میں کیسے صبر کروں، میرا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ خاموشی سے تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے صبر آ گیا ہے، اب مجھے، آپ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر کیا ہے کہ جب مصیبت اور تکلیف آئے اس وقت اس کو برداشت کرنا، اس وقت اس کو سہ جانا۔ ہاں یہ بات الگ ہے اگر انسان مصیبت سے ایسا دوچار ہو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، کسی اپنے کا ایسا غم ہو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، تو یہ معیوب نہیں ہے، یہ معیوب نہیں۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، نرینہ اولاد آخری، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کو اطلاع دی گئی، آپ بڑے بڑے یعنی جلدی جلدی قدم اٹھا کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ پہنچے آپ تو حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا، آپ نے اپنی گود میں اٹھایا، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں غالباً میں ساتھ تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ہمیں تو رونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے انس یہ رحمت کے آنسو ہیں، کیونکہ باپ ہے، پدری شفقت ہیں، تو اس پدری شفقت کی وجہ سے یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، کہ بے شک جو لے لیا یہ بھی اللہ کا تھا اور جو ملتا ہے وہ بھی اللہ دیتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے غمگین ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ ایسی دنیا یہاں ہم مال و دولت کے ذریعے سکون، چین اور اطمینان خرید لیں گے، ہمیشہ کی خوشیاں خرید لیں گے، این خیال استو محال استو جنو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو پر مشقت زندگی کے لیے بنایا۔ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں اگر بندے کے دل میں بیٹھ جائیں، ان کی حقیقت دل میں اتر جائے، تو پھر یہ دنیا کی مشکلیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں کچھ نہیں۔ یہی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دنیا کی جو زندگی میں بھیجا ہے ایک مشقتوں بھری زندگی ہے۔ اب بنانے والے، بھیجنے والے اللہ وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ سہولت کی زندگی نہیں ہے، یہ مشقتوں کی زندگی ہے۔ اب آپ ہم پیسے لگا لیں، مال لگا لیں، جتنی مرضی سہولیات خرید لیں، مشقتوں سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ مال و دولت ان سہولتوں میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کما کر، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کے معاشرے کا یہ ایک مزاج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ زیادہ اکٹھا ہو جائے گا پھر ہم بے فکر ہو جائیں گے،
پیسہ مال اکٹھا کر لیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ بے فکر ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بکر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کما کر پھر اس پر بے فکر ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر خشک گھاس ڈال کر اعتماد کرنے والا، کہ میں دنیا کما لوں گا، پیسہ اکٹھا کر لوں گا، پھر بے فکری زندگی گزاروں گا۔ اس آدمی کی اس سوچ کی مثال ایسے جیسے آگ جل رہی ہے اور یہ اس پر کیا ڈال رہا ہے؟ خشک گھاس، خشک لکڑیاں ڈال کر پھر کہتا ہے کہ میں یہ ڈال لوں گا، پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ خشک گھاس اور خشک لکڑی ڈالو گے تو آگ اور بھڑکے گی، آگ نے ختم نہیں ہونا۔ تو مال جتنا جمع کریں گے فکریں اور پریشانیاں اور بڑھیں گی، یہ کم نہیں ہوگی، بے فکری کی زندگی نہیں ہوگی، مزید فکر بڑھ جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی اس میں مضامین ہیں، اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اس کے بعد گشت کا عمل بھی ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما، ہم سب کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، اعمال سیئہ سے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کوئی بھی نیکی تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، کسی بھی گناہ سے تیری توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے ایسے بچا جیسے تو نے اپنے محبوب نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اے اللہ تو ہمیں اعمال صالحہ کی ویسے توفیق عطا فرما جیسے تو نے اپنے انبیاء اور اپنے صحابہ اور اپنے نیک لوگوں کو عطا فرمائی۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اس میں کی ہوئی تمام عبادات قبول فرما، تمام دعائیں قبول فرما، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، خودداری والی عزت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔